بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میری والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا، جس کے باعث ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ بولنے کی کوشش کرتی تو طبیعت بگڑنے لگتی۔ میری بیوی ان کی خدمات میں کوئی کمی نہ چھوڑی، کھانے پینے سے لے کر لباس تک ہر چیز کا خیال رکھتی۔ میں دل سے اپنی بیوی سے خوش تھا، کیونکہ وہ نہ صرف میری شریک حیات تھی بلکہ میری امی کی سگی بھانجی بھی تھی، جنہوں نے بہت چاہت سے اپنے گھر کی بہو بنایا تھا۔ میری بیوی میری ماں کو وقت پر کھانا دیتی تھی، وقت پر دوا دیتی، اکثر ان کی ٹانگیں دباتی۔ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا، جیسے ماں کی خدمت کا یہ صلہ مجھے اس دنیا کی سب سے نیک بخت عورت کی صورت میں مل گیا ہو۔ میں دل سے اپنی بیوی پر فخر کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ماں نے جو اپنی بھانجی کو بہو بنا کر گھر میں لایا وہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا، یہ نصیب سے ملی ہوئی راحت تھی۔ جب میں ماں کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گیا تو میں نے ان کی فکر کم کر دی اور اپنے آفس اور بزنس میں مکمل طور پر مصروف ہو گیا۔ میرے خواب بہت اونچے تھے۔ میں اپنے کاروبار کو پاکستان سے باہر دنیا کے نقشے پر پھیلانا چاہتا تھا۔ اکثر دوسرے ممالک کے دوروں میں کئی دن تک گھر سے باہر رہتا، لیکن یہ سوچ کر دل مطمئن رہتا کہ پیچھے میری بیوی ہے جو میرے گھر کو بھی سنبھال رہی ہے اور میری ماں کو بھی۔ مگر ایک دن میں اچانک گھر واپس آیا تو منظر نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میری ماں خاموش بیٹھی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسا کرب تھا جو لفظوں سے باہر تھا، جیسے برسوں کا درد سمٹ کر پلکوں پر آ گیا ہو، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ چیخنا چاہتی ہو، مگر زبان قید ہو اور آواز گم۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ میری بیوی سامنے آ گئی اور جلدی سے کہنے لگی، کچھ نہیں، بس آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میری بیوی نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اندر لے گئی، مگر اس لمحے میرے دل میں ایک چبھن سی اٹھی، ایک ایسا خیال جسے میں خود بھی چٹکنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، شاید یہ میرا وہم ہے، شاید امی اپنی بیماری اور تنہائی سے تھک چکی ہیں۔ مگر وہ دن، اس کے بعد ہر دن میری آنکھوں میں میری ماں کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں جب بھی آتا وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی اور ان کی آنکھوں کے گرد سوجن ہوتی، جیسے وہ ہر روز روتی ہوں، جیسے ان کی ہر نظر ایک سوال ہو، ایک شکایت ہو، ایک صدا ہو جو میری سماعت تک نہیں پہنچتی تھی۔ اب میرے دل میں وہی چبھن شدت اختیار کرنے لگی تھی جو کبھی وہم تھی، اب وہی ایک یقین میں بدلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھا تو وہ مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی ہوتی، جیسے وہ لفظوں کے بغیر چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کی نم آنکھیں مجھے ہزاروں شکوے کیا کرتی، جنہیں میں دل میں محسوس کرتا تھا مگر کچھ سمجھ نہ پاتا تھا۔ ہر بار جب وہ کچھ کہنے کے قریب پہنچتی، میری بیوی کمرے میں آ جاتی اور بات کو یوں گول مول کر دیتی کہ میں کسی گہرے سمندر کے کنارے آ کر واپس پلٹ جاتا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے امی کے پاس سے زیادہ دیر بیٹھنے نہ دیتی، کبھی چائے کا کہہ کر، کبھی فون پکڑا کر مجھے اندر لے جاتی۔ اب مجھے شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو میری ماں کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی، اور میری بیوی شعوری یا لاشعوری کے طور پر انہیں بولنے نہیں دیتی۔ ایک دن میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو کچھ وقت کے لیے اس کے میکے بھیجوں گا تاکہ میں سکون سے ساری صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ شام کو میں نے نرمی سے کہا کہ کافی دن ہو گئے تم اپنی ماں سے نہیں ملی، کیوں نہ کل تم ان سے مل آؤ۔ وہ ایک دم سے بولی، پیچھے سے امی اکیلی ہوں گی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، آج تمہاری امی کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ ویسے بھی کل میرے آفس میں کچھ کام کم ہے، میں تھوڑا وقت نکال لوں گا اور امی کو خود سنبھال لوں گا۔
تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ٹیکسی کروا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً سامان پیک کرنے لگی۔ صبح سویرے میں نے ٹیکسی بلوا دی اور اسے رخصت کیا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی تو میں بھی دفتر جانے کے بہانے باہر نکلا، لیکن کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ میرے قدم تیز تھے، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ اب سچ میرے سامنے ہوگا۔ میں دبے قدموں اندر آ گیا۔ میں اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا۔ جیسے ہی میں نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ میری طرف دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ ان کا ضبط جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر اس طرح رو رہی تھی جیسے برسوں کا غبار آج بہہ رہا ہو۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا، امی کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مگر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ آواز ان کی قید تھی، زبان پر سکت نہ تھی۔ میں فوراً اندر سے ایک کاغذ اور قلم لے آیا اور ان کے سامنے رکھا۔ امی کے کانپتے ہاتھوں نے قلم تھاما اور وہ دھیرے دھیرے کچھ لکھنے لگی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر ان کے لفظ میرے دل کو چیر دینے والے تھے۔ جیسے ہی قلم رکا، میری ماں نے وہ کانپتا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ وہ میری طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے برسوں کی خاموشی کو کسی نے زبان دے دی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا اور جو ہی میری نظر اس پر لکھے الفاظ پر پڑی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے مسل دیا ہو۔ میری سانس کی دوڑ جیسے رک گئی تھی۔ میرا نام قاسم ہے، میری عمر 32 سال ہے اور میں ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں خوشحالی اور عزت دونوں ہی وراثت میں ملی تھی۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ شہرت میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ان کی بات کو وزن دیا جاتا تھا اور لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ مگر قدرت کا قانون اٹل ہے۔ میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک سیاہ موڑ تھا جس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے غم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، لیکن اسی غم میں ایک نئی ذمہ داری نے جنم لیا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کا انتقال بچپن میں ہی کسی بیماری کے باعث ہو گیا تھا، اور ان کے بعد میرے والدین نے ساری محبت اور ساری توجہ مجھ پر مرکوز کر دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد پورے بزنس کی ذمہ داری میری کندھوں پر آ گئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر، آنکھوں کے آنسو پونچھ کر، ایک مرد کامل بن کر اس کا کاروبار سنبھالا۔ دن رات محنت کی، سفروں کی تھکن جھیلی، نیند قربان کی، صرف اس لیے کہ میرے والد کا نام زندہ رہے، ان کی محنت ضائع نہ ہو۔ میری امی اور ابو آپس میں ہمیشہ لڑتے ہی رہتے تھے۔ ایک عجیب سی کشیدگی، ایک مستقبل تناؤ ہمارے گھر کی فضا پر چھایا رہتا۔ میرے والد جتنے باہر کے لوگوں کے لیے عزت دار اور معزز تھے، اندر سے اتنے ہی سخت دل اور سنگ دل مزاج کے مالک تھے۔ میری ماں کو وہ کبھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی باتوں کو کاٹنا، ان پر طعنہ زنی کرنا جیسے ان کی عادت بن چکی تھی۔ اکثر یوں ہوتا کہ وہ ماں کو میرے سامنے ہی مارنے لگتے اور میں چپ چاپ ایک کونے میں سہم کر سب کچھ دیکھتا رہتا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے گھر میں کون سی ایسی کمی تھی جو میرے والد کے چہرے پر ہمیشہ سختی اور غصہ لکھا ہوتا تھا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، بڑا گھر، نوکر، گاڑیاں اور آرام دہ زندگی، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ سکون تھا۔ اس کے بغیر یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ میرے والد معمولی باتوں پر جھڑک دیتے۔ اگر کھانے میں نمک تھوڑا کم ہوتا یا روٹی ایک لمحہ دیر سے پیش ہوتی، وہ تو رات ماں کے لیے قیامت بن جاتی۔ دن کا آغاز بھی گولیوں اور چیخوں سے ہوتا اور رات بھی سسکیوں اور آنسوؤں سے۔ میری ماں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، نہ جانے کب سے اور کیوں۔ ان حالات نے میرے اندر بھی ایک عجیب سی گٹھن، ایک عجیب سا خوف اور بے یقینی بھر دی تھی۔ میں چھوٹا تھا لیکن بہت کچھ سمجھنے لگا تھا۔ یہی وہ ماحول تھا جس نے مجھے عمر سے پہلے بڑا کر دیا۔ میرے دل میں باپ کا رعب تھا، مگر محبت شاید وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوئی۔
بالکل، یہاں آپ کی تحریر کی پروف ریڈنگ شدہ شکل پیش ہے، بغیر رموز اوقاف کے۔ میری دونوں بہنوں کا انتقال بھی ابا کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک دن وہ اماں کو مار رہے تھے اور میری بہنیں پاس ہی کھیل رہی تھی کہ ابا نے غصے میں آ کر کرسی اماں کی طرف پھینکی۔ اماں تو سائیڈ پر ہٹ گئی، مگر کرسی سیدھی جا کر میری بہنوں کے سر پر لگی۔ اس کے بعد وہ دونوں کبھی پوری طرح ٹھیک نہ ہو سکی۔ تقریباً 1 سال مکمل علاج کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی اور خود کو ان کی موت کا ذمہ دار سمجھتی رہیں۔ میں اکثر انہیں تسلی دیتا کہ امی یہ آپ کی غلطی نہیں، یہ سب ابا کی وجہ سے ہوا ہے، مگر وہ مجھے چپ کروا دیتی تھی۔ مگر اکثر حیران ہوتا تھا کہ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی ایک عورت اتنا ضبط اور خاموش کیسے اختیار کر سکتی ہے۔ میری والدہ ابا سے بہت ڈرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ابا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے گلے میں پھولوں کا ہار تھا اور چہرے پر عجیب سی سرشاری تھی۔ میری والدہ نے حیرانی سے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بنا کچھ کہے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر دے مارا۔ میں بھاگ کر اپنی امی کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ابا نے مجھے بھی دھکا دے کر پرے کر دیا۔ اسی لمحے ایک عورت گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار تھا اور اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے ابا کی دوسری بیوی تھی، جیسے وہ بیاہ کر لائے تھے۔ میری والدہ نے ابا سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو ابا نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مجھ سے سوال کرو۔ اور پھر وہ اپنی نئی بیوی کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے میری امی کا سامان کمرے سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ میری والدہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ یوں ہی خاموشی سے وقت گزرتا رہا۔ میں سب کچھ دیکھتا اور اندر ہی اندر تڑپتا رہا۔ میں ہر چیز کو غور سے دیکھتا رہا تھا۔ میں ابھی چھوٹا تھا، کچھ کہنے اور کرنے کے قابل نہ تھا۔ میری عمر اس وقت 13 سال تھی۔ میری والد کی دوسری بیوی حاملہ ہو گئی تو میری والدہ پر کام کرتی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے گری اور ان کو کافی چوٹ لگ گئی۔ وہ اس چوٹ کے باوجود ابا کی دوسری بھی خدمت میں لگی رہتی۔ مجھے یہ بات شدید ناپسند تھی۔ میں اکثر ان سے کہا کرتا تھا کہ امی آپ اتنی خدمت کیوں کرتی ہیں؟ انشاءاللہ میں ایک دن کامیاب ہو جاؤں گا، آپ کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میری امی مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، ضرور بیٹا، لیکن تمہارے ابا میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کے حقوق مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ امی اگر آپ کے حقوق ہیں تو ان کے کچھ فرائض بھی ہیں، وہ تو ادا نہیں کر رہے۔ اب آپ کچھ اور لگی ہیں۔ اب میں گھر کا سارا کام کیا کروں گا جب تک میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ میں گھر کا تمام کام کر لیتا تھا کیونکہ شوق میں ہی میں نے گھر کا تمام کام سیکھ لیا تھا۔ یہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی کہ میں نے گھر کا کام سیکھ لیا تھا اور میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا اور بہت زیادہ پڑھتا تھا تاکہ بڑا آدمی بن سکوں۔ ایک دن فرش پر پانی گرا ہوا تھا کہ ابا کی دوسری بیوی اس کے اوپر سے گزری اور ان کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر پڑی۔ جب میری والدہ گری تھی تو ابا نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کی دوسری بیوی گری تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال لے کر ہسپتال میں جا کر پتہ چلا کہ ان کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ 3 دن وہ ہسپتال میں رہی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابا نے تمام الزام میری ماں کو دے دیا اور ان کو طلاق کی دھمکی بھی دی۔ میں نے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ابا اس میں امی کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی بیوی کی ہی غلطی تھی۔ تو ابا نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس بات کا خیال بھی نہ کیا کہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ 2 بیٹیوں کو تو ویسے ہی اپنی لاپرواہی سے اور غصے سے کھو چکے ہیں، اب میری باری تھی۔ اب ابا بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگے تھے
وہ ہر وقت غصے میں رہتے، جو کہ ان کا معمول تھا، مگر اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ کئی کئی دن تک گھر بھی نہیں آتے تھے۔ ایک دن میں اور امی صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے کے سامنے ایمبولینس آ کر رک گئی۔ امی گھبرا کر اٹھی، دروازے پر پہنچی تو میرے ابا کی لاش اتار کر لا رہے تھے۔ میری اماں زاروں قطار رونے لگ گئی۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، رشتہ دار بھی جمع ہو گئے۔ میرے ابا اب اس وقت دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ میں نے FSC مکمل کر لی تھی۔ اب میں 12 جماعتیں پاس کر چکا تھا اور بالغ بھی تھا۔ ابا کے کفن دفن کے بعد ان کی تمام ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اب مجھے یہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ میرا دل اب کچھ مطمئن ہوا تھا کہ کیونکہ مجھے تسلی تھی کہ اب میری والدہ پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور دوسری طرف میں دکھی بھی تھا کہ مجھ پر سے والد کا سایہ اب اٹھ چکا ہے۔ وہ جیسے بھی تھے میرے لیے ایک ڈھال تھے، تپتی دھوپ میں گھنا سایہ تھی۔ مجھے اب زندگی کی فکر ہونے لگی تھی۔ اب مجھ پر ان کی بڑی ذمہ داریاں تھیں جو مجھ پر آن پڑی تھی، تو مجھے احساس ہو رہا تھا میرے والد پر کسی قدر بوجھ اور ذمہ داریاں تھیں۔ اب میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ میں نے دفتر جانا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو مجھے کام کی بالکل سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میرے والد نے مجھے کبھی دفتر کا کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ وہ مجھے کیا کرتے تھے کہ تم صرف پڑھا کرو۔ میں بھی دل لگا کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ مجھے وہ اور لڑکوں سے روکتے تھے۔ اس وقت تو مجھے بہت برا لگتا تھا، لیکن آج مجھے سمجھ آ چکا تھا وہ مجھے ہر چیز سے کیوں روکتے تھے۔ وہ میری زندگی سنوارنا چاہتے تھے۔ وہ میری حقیقی دوست تھے، جنہیں میں ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے دفتر کے کام سمجھنے آنے لگے۔ ان کا سٹاف بہت اچھا تھا۔ وہ مجھے بہت عزت دیتے تھے۔ جب میں گھر آتا تو میری والدہ بہت خوش باش رہتی تھی۔ وہ ایک پر مذہب اور تنہائی اور خوبصورت خاتون تھی۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی میری والدہ تھی، لیکن پھر بھی میرے والد نے کبھی ان کی قدر نہیں کی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا نے ان کو پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ان سے کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ میری اماں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ انہیں اکثر پیٹ دیا کرتے تھے، لیکن اب میری والدہ آزاد تھی۔ وہ ہمیشہ میرے والد کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ اب عبادت میں اپنا سارا وقت گزارتی تھی، اچھے اچھے کھانے پکاتی اور اپنے دوستوں سے بھی ملنے جاتی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری والدہ کو زندگی کے کسی حصے میں تو خوشیاں ملی، لیکن یہ میری خوشی فہمی تھی کیونکہ ان کی زندگی اب مزید تلخ ہونے لگی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے اس دن اپنی بھانجی کے رشتے کے بارے میں پوچھا تھا۔ میری والدہ کی 4 بہنیں تھیں، چاروں کے ہی بیٹے تھے، بس بڑی خالہ کی ایک بیٹی تھی جو ایک بہت لاڈلی اور خوبصورت تھی۔ مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی، لیکن میں نے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی بیاہ کر لائی۔ میں نے اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب میری منگنی ہوئی تو میری والدہ نے پورے گھر کو سجایا تھا۔ وہ اس قدر خوش تھی کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بھانجی اپنے گھر بیاہ کر لا رہی تھی۔ ہم بھی اس بہت خوش اور مطمئن تھے۔ مجھے بھی ایک خوبصورت اور با کردار لڑکی مل رہی تھی، اور ایسی بھی میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی پسند۔ اس لیے میں نے اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ منگنی کے بعد مجھے 2 سال کے لیے دوسرے ملک جانا پڑا اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، تو میں وہاں پر چلا گیا۔ میں نے وہاں پر اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بزنس کو بھی بڑھاتا رہا۔ میرا بزنس پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ میری عمر اب 25 سال ہو چکی تھی۔ جب میرے 2 سال مکمل ہو گئے تو مجھے وہیں پر اپنا نیا کاروبار سیٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو فون کر کے کہا مجھے کچھ عرصہ اور یہاں پر لگے گا۔ اس کاروبار کو سیٹ کرتے کرتے مجھے 3 سال اور لگ گئے اور میری عمر 28 سال ہو گئی۔ جب میں 5 سال اپنے گھر واپس آیا، میری والدہ نے پورا گھر سجایا ہوا تھا۔
میں بے تحاشا خوش تھا۔ میری والدہ نے فوراً سے ہی کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی راضی ہو گیا۔ میں نے بھی اپنی شادی کے ہزاروں خواب سجائے ہوئے تھے۔ میں باہر سے اپنی منگیتر کے لیے بہت سے تحائف اور چیزیں لے کر آیا تھا۔ مجھے بھی اس کا بہت شوق تھا۔ میں اس کی خوبصورتی گھر سب کو قربان کر دینے والا تھا۔ جب میں اس کے تحائف دینے گیا تو بہت تحاشا خوش ہوئی اور شرما کر اندر چلی گئی۔ اس کی یہ ادا پر میں مر ہی مٹا تھا۔ میں گھر واپس آیا اور کہا، امی ٹھیک ہے، آپ خالہ سے بات کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری شادی کر دیں۔ اب آپ بھی اکیلی رہتی ہیں تو آپ کو بھی ایک دوست مل جائے گی۔ آپ کا اپنا خون ہے تو وہ آپ کا خیال بھی رکھے گی۔ میں اپنی والدہ کو اپنی دلائل سے قائل کیا تو وہ تو پہلے ہی بہت خوش اور رضامندی تھی۔ وہ جنگ جلد میری شادی کر لیں۔ میری والدہ دوسرے ہی دن میری تاریخ پکی کر کے آئی۔ میری والدہ نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ تمام رشتہ داروں کے گھر تحائف اور مٹھائی بھیجی تھی۔ ہم پر اللہ کی خاص رحمت تھی۔ اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھا تھا۔ ہم اللہ کی راہ پر خرچ بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ میری والدہ بہت نیک پرہیزگار خاتون تھی اور وہ اللہ سے ڈرتی بھی تھی۔ صدقہ خیرات میں وہ ہمیشہ پیش رہا کرتی تھی اور انہوں نے مجھے بھی ہمیشہ یہی سکھایا تھا۔ آہستہ آہستہ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ گھر پر مہمان آ کر رہنے لگے۔ شادی کا مکمل ماحول بن چکا تھا۔ آخر کار 10 دن کے بعد وہ دن آ پہنچا جس کا میں نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ شیروانی پہنی تھی۔ ہم لوگ تقریباً 10 بجے بارات لے کر خالہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ حال میں انتہائی خوبصورت گلابی لباس میں ملبوس ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام نور العین تھا، جو کہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ میری نظر اس پر ہی گئی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ نکاح کی رسم ہوئی اور اس کے بعد رخصتی لے کر ہم اپنے گھر آ گئے تھے۔ وہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ بیاہ کر اتنے بڑے گھر میں آئی تھی۔ اب وہی اس گھر کی مالکن تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میری سب کچھ تمہاری ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے بس ایک چیز چاہیے، وہ ہے میری ماں کی خدمت اور حفاظت۔ اس نے شرم سے سر جھکایا ہوا تھا اور مثبت سر ہلا دیا۔ اس نے بات کا ثبوت بھی اس نے دوسرے دن ہی دے دیا تھا۔ وہ میری امی کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگی تھی، ہر وقت ان کا کام کرنے لگتی رہتی تھی، اور میری والدہ بھی اس کے آنے کے بعد مزید خوش رہنے لگی تھی۔ شادی کو ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا۔ ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے تو میری والدہ کام کر دیا کرتی تھی، لیکن اب نور پر ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میری امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ ان کی خدمت بھی کرتی اور انہوں نے سارا گھر بھی سنبھالا ہوا ہوتا تھا۔ میری امی تو کام کر لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ بالکل ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی ان کی صحت کی وجہ سے بے حد پریشان رہتا تھا۔ میں اکثر ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا اور میں یہ بات نوٹس کرتا رہتا تھا کہ نور میری والد کا کس طرح خیال رکھتی ہے۔ وہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، شاید اتنا کوئی بیٹی بھی نہ رکھ سکتی ہو۔ وہ وقت پر انہیں کھانا دیتی، اچھے کپڑے پہننے کو دیتی، ان کی دوائی بھی دینے میں کبھی تاخیر نہیں کرتی تھی۔ گھر کو اب بھی اس نے بہت خوبصورت سجا رکھا تھا۔ ہر وقت صاف ستھرا اور مزے کے کھانے بھی بنا کے کھلاتی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب نور میری والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گی، شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، تو میں نے اب واپس اپنے بزنس پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ میں آفس کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا کہ کبھی کبھی اپنی امی کے پاس ان کی طبیعت اور حال پوچھنے تک کا وقت نہ ہوتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ نور ان کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہی ہوگی۔ اکثر مجھے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا، اکثر تو میں کئی دن تک گھر ہی نہیں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں دبئی چلا گیا۔ تقریباً 1.5 ماہ وہاں پر رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میں نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھا مناسب سمجھا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا
تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی وہ روئی ہوں اور وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ان کی زبان پر لکوہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتی تھی۔ میں ابھی ان کے پاس بیٹھا ہی تھا تو میری بیوی نور آئی میرے پاس اور مجھ سے کہنے لگی، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ فریش ہو جائیں۔ جانے سے پہلے میں نے ایک ملازمہ بھی رکھ کر دی تھی جو کہ نور کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ امی کے لیے نرس رکھنا چاہتا تھا لیکن نور نے ہی منع کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ یہ بات شوق سے اور میری والدہ کی خدمت کی صورت میں کہہ رہی ہے، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ میں گیا اور میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھا کر سو گیا۔ دوسرے دن جب گھر واپس آیا تو میری والدہ کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی۔ مجھے اب کچھ تجسس ہونے لگا تھا۔ میں ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہتے تھے، لیکن نور نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی بات کر لیں۔ جب بھی میں اپنی امی سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا، وہ نور مجھے کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ اب مجھ پر پابندی لگ چکی تھی اور یہ باتیں سننے کو ملتی رہیں کہ میں اب وقت پر نہیں دیتا۔ میری خالہ بھی اب مجھ سے شکوے شکایت فون پر کرنے لگی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ بھی اب کچھ کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ میرا شک مزید گہرا ہونے لگا تھا کہ آخر میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی کیوں جا رہی ہے اور ان کی آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہوتی ہیں۔ جب میں گھر واپس آتا ایک دن میں نے ترتیب سوچی کہ مجھے اب خود ہی اس سارے معاملے کی تہ تک جانا ہوگا۔ آخر اس تمام بات کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں نے اپنے گھر کے ملازمہ کو کچھ دنوں کے لیے چھٹی دے دی۔ میں اب بھی گھر پر رہنے لگا تھا تاکہ اس بات کو نوٹ کر سکوں، لیکن نور کے رویے نے میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا تھا۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے تھا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں نور کو کچھ دن اس کے میکے بھیج دوں تاکہ میں والدہ سے کھل کر بات کر سکوں۔ ایک دن شام کو دفتر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، خالہ کا آج فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تم ان سے ملنے کے لیے چلی جاؤ۔ میرے دفتر میں بھی اب کچھ کام تھوڑا ہے، میں امی کا خیال رکھ لوں گا، اور شمیلہ بھی تو ہے، اس کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی، وہ بھی کام پر واپس آ جائے گی۔ پہلے تو میری بیوی نے کچھ انکار کیا، پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ راضی ہو گئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کل جب دفتر کے لیے جائیں گے تو مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ جلدی جانا ہے، تمہیں میں ٹیکسی بلوا دوں گا، تم بس اس میں چلے جانا۔ ایک گاڑی تو ڈرائیور لے گیا ہے، دوسری مجھے لے کر جاتی ہے، تو تم ٹیکسی پر چلی جانا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی اور اس نے رات میں اپنے تمام پیکنگ کر لی تھی کیونکہ میں نے اسے 5-10 دن رہنے کو کہا تھا۔ اس نے امی کے لیے کھانا بنا کر فریج میں رکھا۔ وہ خوشی خوشی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ شام کو میں اپنی بیوی کو لیے بازار گیا، وہاں سے اسے خالہ اور اس کے بھائیوں اور بھتیجوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لے کر گئے تھے۔ وہ شادی کے بعد دوسری دفعہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ اس نے بہت سارا سامان ان کے لیے خریدا ہوا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح اپنے دفتر کے لیے نکل گیا۔ یہ تو بس ایک ناٹک تھا۔ میں گھر سے کچھ دور جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں ٹیکسی آئی اور میری بیوی اس میں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ وہ واقعی جا چکے ہیں۔ میں دبے پاؤں اپنے گھر آیا اور سیدھا اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر میں ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرنے لگا۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ امی آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہوتی ہیں تو انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور وہ میرے گلے لگ گئی۔ بہت روئی، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہوا الفاظ کہیں ان کے حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کسے امی سے یہ بات جاننا۔ ٹیبل پر پڑی ڈائری پر میری نظر پڑی تو میں نے جلدی سے اٹھ کر وہ اٹھا کر امی کو ہلا دی اور اس میں ایک پنسل بھی تھی۔ امی نے زاروں قطار روتے ہوئے
اس ڈائری پر چند الفاظ لکھے اور انہیں میری طرف بڑھا دیا۔ جب میں نے وہ الفاظ پڑھے تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے خود سے نفرت ہونے لگی کہ میں اپنی والدہ سے اس قدر لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ قاسم نور کا انتخاب تمہارے لیے بالکل درست نہ تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنایا، اسے تمہاری زندگی میں شامل کیا۔ وہ جیسے نظر آتی ہے ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ شادی کے دوسرے دن سے لے کر اب تک اس نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اس نے مجھے دوائی دی تھی، وہ دوائی غلط تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، لیکن میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تو نور نے مجھے کچھ دوائیاں لا کر دی، میں نے وہ بلڈ پریشر کی سمجھ کر کھا لی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سا پسینہ آنے لگا، مجھے بائیں طرف بہت شدید درد اٹھنے لگا اور آہستہ آہستہ میرا منہ بالکل اکڑ گیا۔ اتنے میں تم آ گئے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے فالج ہوا ہے۔ اس نے بھی حقیقت نہیں بتائی کہ مجھے یہ کیوں ہوا ہے۔ نور نے پہلے ہی ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھا دیا تھا اور یہ سب باتیں اس نے مجھ سے خود کی ہیں۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کسی انسان کے اندر چہرے بھی ہو سکتے ہیں جو بظاہر تو اچھا نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس قدر منافق بھی ہو سکتا ہے؟ میری والدہ کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور مزید آگے بڑھتا گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میں گھر واپس آئی تھی تو اس وقت تو میرا منہ اکڑا ہوا تھا، میں نہیں بول پا رہی تھی، لیکن ایک دن میں بول پڑی تھی اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی آسمان اور زمین پھٹے گی اور میں اس میں دھنس جاؤں گی۔ نور العین کو میں نے کالا جادو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے ایک پتلا بنایا ہوا تھا، وہ مجھے اور تمہیں مارنے کا عمل کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور میں خاموش ہی رہی۔ دوسرے دن محلے کی میری دوست میرے گھر آئی تو میں نے آہستہ آہستہ بول کر جب اس کو یہ ساری بات بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہو نے تم پر کالا جادو کیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ میں بھی اس کو یہ سب بتا رہی تھی کہ اوپر سے نور آ گئی اور شاید چپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے میری دوست کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور جلتے انگارے منہ پر رکھ دیے تھے جس کی وجہ سے میں نے مکمل طور پر بولنا بند کر دیا تھا۔ میری آواز مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، میرا خون کھول رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے ایسے کام کرنے لگی تھی جس سے مجھے بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ الفاظ میں پڑھ رہا تھا لیکن آنسو میری والدہ کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میں جاننا تھا کہ یہ لفظ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے۔ شاید میری ہی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ میں یہ سب نہیں دیکھ سکا۔ میں نے اپنی والدہ کو نور کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ تمام بات پڑھنے کے بعد میں نے اپنی والدہ کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب آپ بے فکر ہو جائیں اور میں آپ پر کیے گئے تمام ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اتنے میں شمائلہ جو میں نے کام کرتی لے رکھی تھی وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اسے گھیر لیا اور اس سے تمام باتوں کی حقیقت پوچھی تو اس نے بھی وہی الفاظ دہرائے جو میری والدہ نے اس کاغذ پر لکھے تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دو لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب مجھے نور کے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ میں نے شمائلہ سے کہا امی کو کھانا لا دو۔ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور ان کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد میں نے ان کو دعا کھلا دی اور وہ سو گئیں۔ میں باہر آیا اور شمائلہ سے مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے جو کچھ بتایا۔ اس کے بعد تو مجھے نور سے بے تحاشا نفرت ہو گئی تھی اور شمائلہ نے بتایا کہ نور ہی
غلط لوگوں سے تعلقات ہیں۔ جب میں نے یہاں نہیں تھا تو روز رات کو کچھ لوگ آیا کرتے تھے۔ اس نے نور کو بھی بی بی کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ جب وہ آپس میں جاتے تو نور بی بی کی طبیعت کچھ ناساز رہتی تھی اور وہ بڑی ہی بی بی پر بھی ظلم کیا کرتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں گرم پانی ڈالتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دیر ان کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ جب وہ لوگ آتے تھے اور وہ مجھے بھی کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ شمیلہ نے مزید کہا، وہ بالکل اچھی نہیں ہے، وہ کوئی دھندا بھی کرتی ہے، کیونکہ ان کی کچھ عجیب سی دوستیں بھی ان سے ملنے آیا کرتی تھی۔ شمیلہ نے کہا، آپ اپنی امی کو بچا لیں، انہیں مزید نور بی بی کے حوالے نہ کریں، وہ بہت ظالم ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس کمرے سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ نہ دیر تک مجھے نیند آتی تھی۔ میں نے کمرے کی تلاشی ہی لینا شروع کر دی تاکہ کوئی ثبوت مل جائے۔ میں اس کمرے میں بہت کم رہا تھا، اکثر باہر رہتا تھا۔ میں نے بیڈ کے ساتھ والے دروازے کو کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اس نے بہت سارے پتلے پڑے تھے اور اس میں سوئیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ ابھی میں تلاشی کر ہی رہا تھا کہ میری نظر بیڈ کے نیچے پڑی، تو اسے دیکھ کر میں تو چونک ہی گیا، کیونکہ بیلٹ کے نیچے ایک جار پڑا ہوا تھا جس میں سگریٹ کی راکھ موجود تھی۔ میں نے اسے نکالا تو میں تو سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ شمیلہ کی بات سچ ہو گئی، امی کی بات بھی سچی تھی۔ میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں نور کو گولی ہی مار دوں۔ صبح ہوتے ہی میں نے شمیلہ سے کہا، میں ضرور کام سے باہر جا رہا ہوں، تم امی کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا، جی ٹھیک ہے صاحب جی۔ میں نے گاڑی نکالی اور فوراً سے نور کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بڑا اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا، لیکن میں نے فوراً سے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا، تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، اس بات کا مجھے اندازہ بالکل نہیں تھا۔ وہ بہت گھیرا گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے قاسم، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں میری ساس بھی آ گئی اور نور کے بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ میں نے کہا، یہ بہن کیا کسی کے بھی رشتے کے قابل نہیں ہے، اور یہ میری بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، بہتر ہے آپ لوگ اس معاملے سے دور رہیں۔ تو وہ کہنے لگی، یہ ہماری اکلوتی بہن بھی ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو ہماری بہن بھی ہے، ہم نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو تم ہوتے کون ہو اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ میں نے وہ پتلے اور وہ راکھ اس کے منہ پر دے ماری۔ نور العین بھی بہت غصے میں آ گئی اور اس کے بھائیوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ نور غصے میں آ کر مجھ سے کہنے لگی، ہاں جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا ہے وہ سب کچھ درست ہے، میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ کون سا کوئی اچھا سلوک کیا جو میں دنیا کے ساتھ ایسا نہ کرتی؟ نور یہ سب کچھ ایسے کہہ سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی تھی؟ ہاں مجھ سے ہوئی تھی۔ تو پھر تم نے میری امی کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی، شادی کے پہلے دن ہی تم نے مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی کہ میں وہاں پہ نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ تم اس بات سے واقف تھے کہ میرے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں کرتی تھی، پھر تم نے مجھ سے کام کروایا۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود میں گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور ایک دن تنگ آ کر میں نے تمہاری امی کو غلط دوائی دے دی کہ وہ جان چھوڑ دیں، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ بس کچھ ہی بیمار ہو اور ان کے مجھے زیادہ خدمت کرنی پڑی۔ مجھے ہر بات نہیں روک ٹوک کرنے لگی تھی۔ میری ماں باپ نے مجھ پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی، بس اس لیے میں نے ان کے منہ میں جلتے انگارے رکھ دیے تھے تاکہ وہ کچھ بھی اب کو نہ بتا سکے، کیونکہ ان کی طبیعت اب کچھ سنبھلنے لگی تھی اور وہ کچھ بولنا بھی شروع ہو گئی تھی آواز میں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ یہ عورت مر جائے اور ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔
میں نے ایک اور تھپڑ لڑکھڑاتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر دے مارا اور کہا، اگر تم اتنی ہی تنگ تھی تو تم مجھے کہہ سکتی تھی، اور تم تو عورت کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے تعلقات رکھے وہ عورت کے نام پر ایک دبہ ہے۔ تم نے تو بے وفائی کی انتہا ہی کر دی۔ تو وہ کہنے لگی، آخر میں کیا کرتی، میری اپنی بھی خواہشات تھی۔ آپ تو بزنس کے لیے اکثر شہر سے بلکہ ملک سے ہی باہر رہتے تھے، اس لیے جو اس وقت مجھ پر سمجھ میں آ رہا تھا میں نے وہ کیا، اور مجھ پر اس بات پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو شوق سے مجھے چھوڑ سکتے ہیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اتنی دیدہ دلیری سے یہ ساری باتیں کہہ جا رہی تھی اور میں خاموشی سے بس اس کی طرف تکتا ہی جا رہا تھا۔ اس عورت سے چند دن پہلے مجھے بے تحاشا محبت تھی، آج اس سے کہیں زیادہ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ کوئی انسان اس قدر ذلیل بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے اس وقت اس کے آئیوں کو سامنے اس کے منہ پر طلاق دے ماری اور کہا، جو کچھ تم نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گا، اور تمہیں اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس پورے خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم چاہتی تو ہمارے رشتے کو اور مضبوط کر سکتی تھی، لیکن تم نے اپنی مفاد کی خاطر تمام تر رشتوں کو داؤ پر لگا دیا۔ تم نے تو یہ تک نہ خیال کیا کہ وہ بزرگ عورت تمہاری خالہ ہے۔ نور کمرے میں جا چکی تھی اور اندر سے پستول لے آئی اور مجھ پر تان دی۔ اس نے کہا، میں تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ اتنے میں اس کے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم اس قدر ذلیل بھی ہو سکتی ہو۔ اب تمہارا اس گھر میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ پٹیاں کروانے کے بعد میں گھر آیا۔ میں نے اپنے گھر کو بیچا اور ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو گیا۔ وہاں پر میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری دوسری بیوی بہت زیادہ اچھی تھی اور میری والدہ کا خیال بھی رکھتی تھی۔ میں نے شادی کے 1 سال بعد میری والدہ اور اس کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کا غم آج بھی دل میں موجود ہے۔ ایک کسک ہے جو نور نے میری والدہ کے ساتھ کی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اب اللہ نے مجھے اولاد عطا کی تھی اور میں ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر خبر نہ لی کہ نور اور اس کی فیملی کا کیا بنا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔